نتعلم في حاسوب لغة العربية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ویڈیوز کا سلسلہ پھر سے جلد ہی شروع کریں گے، تو لیجئے ہم اس سلسلے کی نئی کڑی، نیا ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا طریقہ کار پرانا ہوگا۔ پہلے ہم جس طرح سے آپ سے درخواست کرتے تھے کہ پہلے خود سے اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے، ترجمہ کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس کے بعد پھر ہم اس عبارت کو ساتھ میں حل کرتے جائیں گے اور آپ کو سمجھاتے جائیں گے، تو وہی ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ تو لیجئے پہلے آپ خود سے اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، خود سے پڑھنے کی کوشش کیجئے اور ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کیجئے۔ اس سلائیڈ پر اردو میں معنی دیے ہوئے ہیں مشکل الفاظ کے، اور اس سلائیڈ پر انگریزی میں، آپ کو جس میں بھی سہولت ہو اردو یا انگریزی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے۔ امید ہے آپ نے پڑھ لیا ہوگا، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آثار يكتنفها الغموض وتثير فضول الباحثين۔ اس میں کچھ الفاظ مشکل ہیں، لیکن ہم معنی بتا دیں گے، انشاءاللہ کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ آثار اثر کی جمع ہے۔ اثر کس کو کہتے ہیں؟ نشان کو کہتے ہیں، پرانے نشان کو کہتے ہیں، اور وہیں سے اس لفظ کے معنی میں آثار قدیمہ کا لفظ معنی آ گیا ہے۔ اس لفظ کو آثار قدیمہ کے معنی میں استعمال کرنے لگے ہیں۔ یکتنف، یکتنف کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، جیسے احاطہ کا استعمال کرتے ہیں، احاطہ یحیط، اسی کے مطلب میں احاطہ با کے صلے کے ساتھ آتا ہے اور اکتنف بنا صلے کے آتا ہے۔ الغموض، غمز یا غموزو کا مطلب ہوتا ہے غموض، ناقابل فہم ہونا، غیر واضح ہونا۔ اثار یثیرو، کسی چیز کو بھڑکانے کے مطلب میں آتا ہے اٹھانا، بھڑکانا۔ فضول، یہ جو لفظ ہے اردو میں اس کا معنی بالکل الگ ہے، بے فائدہ، بیکار کی چیزوں کے لیے ہم فضول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں اس معنی، اس لفظ کا مطلب تجسس ہوتا ہے، یعنی کسی نئے چیز کو، کسی بھی چیز کو جاننے کی جو چاہت ہمارے اندر ہوتی ہے، جو خواہش ہوتی ہے، جو تجسس ہوتا ہے، اس کے لیے ہم فضول کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا ہوگا؟ آثار، آثار قدیمہ، یکتنفها الغموض، جن کو غموض نے گھیر رکھا ہے، وَتُثِيرُ، اور جو بھڑکاتے ہیں، فضول الباحثین، محققین کے تجسس کو، مطلب محققین کے تجسس کو بھڑکانے والے اسرار میں لپٹے آثار قدیمہ، یا پر اسرار آثار قدیمہ۔ ٹھیک ہے، آثار موصوف ہو گیا، یکتنیف فعل ہے، ہا کی ضمیر آثار کی طرف لوٹ رہی ہے، وہ مفعول بھی ہے، اور الغموس یہ فاعل ہے، تو فعل فاعل مفعول مل کر پورا جملہ ہے جو آثار کی صفت ہے۔ تثیر فضول الباحثین، یہ بھی آثار کی دوسری صفت ہو گئی۔ تو محققین کے تجسس کو بھڑکانے والے پورا اسرار آثار قدیمہ، اور وہ ہیں کیا؟ ما قصۃ کہوف الطاری فی کربلا، کہفن، کہوف غار کے مطلب میں، اور تار جگہ کا نام ہے جو کہ کربلا کے علاقے میں واقع ہے۔ تو کربلا کے علاقے میں واقع تار کے غاروں کی کہانی کیا ہے؟ اس سرخی میں کچھ الفاظ ہیں، ہم ان کے استعمالات دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ اس میں کیا ہے؟ اکتنف، یکتنف ہے، گھیرنے کے مطلب میں۔ تو یہ دیکھ لیجئے مثالیں، الغموض یکتنف مسیر اللص بعد اعتقاله، چور کی گرفتاری کے بعد اس کے انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام، اس کو غموض نے گھیر رکھا ہے، مطلب چور کی گرفتاری کے بعد اس کا انجام غیر واضح ہے، اس کا انجام نامعلوم ہے۔ غموض یکتنف مستقبل الحراک العربی، عرب تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ غیر واضح ہے۔ غموض نے، ابہام نے گھیر رکھا ہے عرب تحریک کے مستقبل کو۔ عربی میں مستقبل پڑھتے ہیں، اردو میں مستقبل پڑھتے ہیں۔ یمشی مرفوع الراس یکتنفہ الوقار، وہ چلتا ہے سر اٹھا کر، اس حال میں کہ وقار اس کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں، یعنی وقار کے ساتھ سر اٹھا کر چلتا ہے۔ اکتنفہ الخوف بعدما دخل المکان المہجور، جب وہ ایک غیر آباد جگہ پر گیا، جگہ میں داخل ہوا، تو خوف نے اس کو آ لیا، خوف نے اس کو گھیر لیا۔ اور اس میں ایک اور اہم لفظ ہے اثار یثیر، یہ لفظ بہت عام ہے، بہت سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چند معنی اب دیکھ لیجئے کہ کیسے کیسے استعمال کرتے ہیں۔ ارتفاع الاسعار یثیر غضب الشعب، قیمتوں میں اضافے نے بھڑکا دیا قوم کے غصے کو۔
یہاں پر ایک لفظ شاید میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عربی اور انگریزی میں جب ہم سرخیوں کا استعمال کرتے ہیں، ہیڈ لائنز میں ہم فعل مضارع کا استعمال کرتے ہیں، پریزنٹ صیغے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اردو میں ہم ترجمہ فعل ماضی میں کرتے ہیں، پاسٹ میں کرتے ہیں۔ تو قیمتوں میں اضافے سے قوم میں غصہ، قیمتوں کے اضافے نے قوم کے غصے کو بھڑکا دیا۔ متحور جدید لکورونا، متحور آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہوگا، اگر اخبار پڑھتے ہوں گے عربی اخبار تو اس لفظ کو پڑھا ہوگا، جو نئے ویریئنٹس ہوتے ہیں، جو کورونا کی نئی نئی شکلیں آتی ہیں، نئی نئی شکل جو بدلتی رہتی ہے، اس کے لیے عربی میں متحور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو متحور جدید لکورونا یثیر القلق فی برطانیہ، برٹین میں، انگلینڈ میں کورونا کی نئی شکل سے قلق مطلب خوف، ہراس، خوف و ہراس مطلب کورونا کی نئی شکل نے برطانیہ میں، برٹین میں، انگلینڈ میں خوف و ہراس کو بھڑکا دیا، خوف و ہراس کا باعث بنا۔ تعاملک مع الكاذبین یثیر الاسئلة حول اخلاقک، جھوٹوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، جھوٹوں کے ساتھ آپ کا رہنا سہنا آپ کے اخلاق کے ارد گرد سوالات کو جنم دیتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ یعنی آپ جھوٹوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے آپ کے اخلاق پر سوالات اٹھتے ہیں، تو سوال اٹھانے کے لیے اثارہ یثیرو کا لفظ۔ سقوط کابل یثیر الفوضى فی البلاد، کابل کے سقوط سے، کابل کے گرنے سے، کابل کی حکومت کے گرنے سے ملک میں اضطراب کا ماحول، ملک میں افراتفری کا ماحول، افراتفری کو بھڑکایا، یعنی افراتفری کا ماحول سبب بننا، اس کے لیے یثیر۔ دب زخم یثیر الرعب داخل متجر، متجر کہتے ہیں شاپ کو، مال کو، مال میں ایک چھوٹے سے بھالو کی وجہ سے خوف کا ماحول، ایک چھوٹے سے بھالو نے مال میں، دکان کے اندر خوف کو بھڑکا دیا، خوف کا سبب بنا۔ تو اشارہ ان سب معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اشارہ تو استرابات کہیں گے، مطلب فسادات بھڑکانا، اشارہ تو عزم بحران پیدا کرنا، اشارہ تو دہشہ حیرت و تعجب کا باعث بننا، اشارہ تو شبہات، شبہات پیدا کرنا، شک پیدا کرنا، اشارہ تو نقطہ، کوئی نقطہ پیش کرنا، کوئی اہم بات پیش کرنا، سامنے لانا۔ تو یہ اثارہ یسیروں کے استعمالات تھے۔ آگے بڑھیں اب۔ کہوف الطاری اثر سحیق غائر فی عمق التاریخی، تار کے جو غار ہیں، تار غار، یہ آثار قدیمہ ہیں۔ سحیق کا مطلب ہوتا ہے دور از کا، دور، بہت دور، بعید، غائن کا مطلب ہوتا ہے گہرا، عمق کا مطلب بھی گہرا۔ تو یہ سب مبالغے کے لیے لائے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تار غاروں کی تاریخ انتہائی قدیم ہے۔ اس کے لیے کئی لفظ لائے، سحیق، غائر، عمق۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ تار کے غار تاریخ کی گہرائیوں میں اترے ہوئے، تاریخ کی گہرائیوں میں گئے ہوئے دور کے آثار قدیمہ ہیں۔ لیکن سلیس ترجمہ کیا ہوگا کہ تار کے غار انتہائی قدیم ہیں، بہت ہی پرانے ہیں۔ یہ اس کا سلیس ترجمہ ہوگا کہ تار غاروں کی تاریخ گہری اور نہایت قدیم ہے۔ تو سحیق، غائر، یہ دو الفاظ ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم اور کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ماضی سحیق، دور کا ماضی، مطلب بہت پرانے زمانے میں، بہت پہلے۔ عہد سحیق، پرانے زمانے میں۔ زمن سحیق، دور از کا، دور کے زمانے میں، پرانے زمانے میں۔ واد سحیق، دور کی وادی میں، بہت دور۔ تو دور، گہرے، اس مطلب میں سحیق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں، تطور النباتات فی هذا التاریخ السحیق للارض صعب للغایہ، کہ اس دور ازکار زمین کی تاریخ میں، فی هذا التاریخ السحیق للارض، اس زمین کی اس قدیم پرانی تاریخ میں پودوں کے نشو و نما پر نظر رکھنا، یا پودوں کے نشو و نما کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انتہائی مشکل ہے، کہ یہ پودے کیسے پیدا ہوئے، کہاں سے آئے، اس بارے میں جاننا، اس بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ انتہائی مشکل ہے۔ تو التاریخ الصحیح کا لفظ استعمال کرتے ہیں پرانی تاریخ کے لیے۔ هذه الجريمة الكبرى لا تزال جرحا غائرا في تاریخ شعب الهند، غائر کا لفظ میں نے کہا تھا کہ گہرے کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پہ اسی مطلب میں گہرا زخم، کہ یہ بڑا جرم، یہ بڑا کرائم ہندوستانی قوم کی تاریخ میں ایک
गहरे जख्म के तौर पर अभी तक हरा है। मुस्तकिल ला तजालु अभी तक गहरा जख्म है बना हुआ। नशअत हादिहिल फुनून, ये आर्ट्स, ये फनून पैदा हुए कब? फी ज़मानिन सहीक़िन, बहुत पुराने जमाने में। मूगिलिन फिल क़िदमी, देखिए एक और नया लफ्ज आपके लिए, ये भी गायर के मतलब में ही है। अव्वल युगिलु का मतलब होता है फी के सिले के साथ अंदर जाना, बहुत दूर तक जाना। तो मूगिलिन फिल क़िदम यानी गायर फिल क़िदम, क़िदम का मतलब होता है पुराना, यानी पुराने में, कदामत में दूर तक गए हुए। वगाइलिन फिल तारीख, तारीख में गहरे। तो दोनों का मतलब एक ही है कि इसकी तारीख भी गहरी है और बहुत दूर तक गई हुई है। कि ये फनून बहुत ही दूर, यानी बहुत ही पुराने माजी में, बहुत पहले पहले पैदा हुए, इनकी पैदाइश हुई। तो सहीक और गायर का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे आप देख चुके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। युकालु इन उम्रहा अक्सर मिन अरबाअति आलाफि सनतिन। युकालु के बाद, काला के बाद हम अन्ना नहीं इन्ना पढ़ते हैं। उम्रहा पढ़ रहे हैं इसलिए कि ये इन्ना का इसम है। अक्सर पढ़ रहे हैं इसलिए कि ये इन्ना की खबर है। हुर्फ मुशब्बह बिल फेल के अस्मा क्या होते हैं? मंसूब होते हैं। खबरें क्या होती हैं? मरफू होती हैं। अरबाअती आलाफ पढ़ेंगे इसलिए कि अल्फ मुजक्कर है, तो मुजक्कर जब तमीज है तो मुमय्यज अदद क्या लाएंगे हम? अदद लाएंगे मुअन्नस, इसलिए अरबाती पढ़ रहे हैं। कहा जाता है, हा की जमीर कुहुफ की तरफ लौट रही है। कहा जाता है कि इन गारों की उम्र 4000 सालों से ज्यादा है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तक़अ कुहूफ़ु त्तारी अला मकानिन मुर्तफ़िइन अन मुस्तवा सतहिल अर्ज़ि फ़ी उम्क़ि الصحراء अला यमीन الطरीक़ المؤدي إلى बलदति ऐन तम्र जुनूब गरबली जुनूब गरबी करबला। जुनूब गरबी करबला, ये थोड़ा लंबा जुमला है, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। तकाउ कुहूफ तारी, तार के जो गार हैं, तार गार वाक़े हैं कहाँ पे? अला मकान मुर्तफ़िइन, ऊंचाई पर। किस चीज से ऊंचाई पर? अन मुस्तवा सतहिल अर्ज़ी, जमीन की सतह से, सतह जमीन से। मुस्तवा का मतलब होता है लेवल, जो सतह का मतलब होता है, दो एक ही मतलब में है लगभग। जमीन के सतह से ऊंचाई पर वाक़े है। कहाँ? फी उम्क़ सहरा, सहरा की गहराई में, मतलब दूर अंदर सहरा में, सहरा के किनारे नहीं, यानी बीचों बीच, सहरा के बीचों बीच, सहरा के बीच में वाक़े हैं। कहाँ? अला यमीन तरीक, उस रास्ते के दाएं तरफ, अद्दा युअद्दी इला, ले जाना, उस रास्ते के दाएं तरफ जो रास्ता ले जाता है कहाँ? ऐन तम्र, कस्बे तक, या ऐन तम्र शहर तक। बल्दा का मतलब कस्बा कह लीजिए, बड़ा सा गांव या शहर कह लीजिए, जो कि जुनूबा गरबे करबला। जुनूबा इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये जर्फ है, जर्फ मकान है। जब जहां पे भी जर्फ हो, हम जर्फ को क्या पढ़ते हैं? मंसूब पढ़ते हैं। जुनूबा गरबी करबला, करबला के जुनूब मगरिब में, यानी दक्षिण पश्चिम में, करबला के दक्षिण पश्चिम में, ऐन तम्र कस्बे के तरफ जाने वाले सड़क के दाएं किनारे पर, सहरा के बीचों बीच, सतह जमीन से ऊंचाई पर तार के गार वाक़ हैं। देख रहे हैं, अरबी से उर्दू तर्जमा करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए कि इसमें जुमले की जो साख्त है वो बिल्कुल उलट जाती है। अरबी में हम पहले ले आते हैं फेल को, जबकि उर्दू में क्या होता है? फेल बाद में आता है। तो ध्यान दीजिए कि हम उल्टा तर्जमा कर रहे हैं। क्या तर्जमा कर रहे हैं? कि तार के गार करबला के जुनूब मगरिब में, दक्षिण पश्चिम में, ऐन तम्र नामी कस्बे की तरफ जाने वाली सड़क के दाएं जानिब, सहरा के बीच, सतह जमीन से बुलंदी पर वाक़े हैं। ठीक है, फिर से एक बार देखिएगा। तक़अ कुहूफ़ तारी, तार के गार, अला मकान मुर्तफ़िन अन मुस्तवा सतहिल अर्ज़ी, वाक़े हैं सतह जमीन से ऊंचाई पर, सहरा के बीचों बीच, उस रास्ते के दाएं किनारे जो रास्ता जाता है ऐन तम्र कस्बे की तरफ, करबला के जुनूब मगरिब में, यानी करबला के जुनूब मगरिब में वाक़े ऐन तम्र कस्बे के तरफ जाने वाली सड़क के दाएं तरफ, सहरा के बीच, सतह जमीन से बुलंदी पर तार के गार वाक़े हैं। ठीक है, एक लंबा है, लेकिन इस पे अगर आपने ध्यान दिया होगा और ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लंबे जुमलों का तर्जमा
کس طرح سے کرتے ہیں، اور عربی کے جو جملے ہیں اور اردو کے جو جملے ہیں ان دونوں میں فرق کیسے ہوتا ہے، یہ باریکیاں ہیں، اس سے آپ ترجمہ سیکھیں گے۔ وفي هذا الأثر أكثر من 400 كهف لم تكن طبيعية كما يقول الباحثون۔ وفي هذا الأثر مطلب ان آثار قدیمہ میں، جہاں پر یہ آثار قدیمہ یہ غار ہے، اس میں 400 سے زیادہ غار ہے۔ اکثر من 400 کہف، 400 سے زیادہ غار ہے۔ لم تکن طبیعیتاً، جو کہ طبعی نہیں ہے، جو کہ فطری نہیں ہے، یعنی اپنے آپ بن گئے ہوں پہاڑوں میں، ایسا نہیں ہے۔ کما یقول الباحثون، جیسا کہ محققین کا کہنا ہے۔ یہ تو لفظی ترجمہ ہوا، چلے اس ترجمہ کیا کریں گے کہ اس تاریخی مقام پر 400 سے زیادہ غار ہیں جو کہ محققین کے مطابق قدرتی نہیں ہے۔ قدرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ بل ہی من صنع الانسانی، بلکہ یہ انسانوں کی کاریگری ہے۔ صنع کہتے ہیں کاریگری کو، ہاتھ سے بنائے ہوئے کو، بلکہ یہ انسانوں کے ہاتھ کے بنائے ہوئے غار ہیں۔ یہ طبعی طور پر خود سے بن گئے ہوئے غار نہیں ہے جیسے پہاڑوں میں بنے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں انسانوں نے بنایا۔ بتائیے تعداد کتنی ہے؟ 400 سے بھی زیادہ غار ہیں۔ وَلِكُلِّ كَهْفٍ فُتْحَةٌ لِلدُّخُولِ، اور ہر غار میں ایک جگہ ہے، ایک دروازہ ہے، للدخول داخل ہونے کے لیے۔ فتحتن کہتے ہیں شگاف کو، یعنی تھوڑا سا راستہ بنا ہوا ہے، تھوڑی سی جگہ بنی ہوئی ہے جس کو ہم شگاف کہہ لیں، کہ ہر غار کا ایک اندر جانے کا راستہ ہے، ہر غار میں ایک شگاف ہے اندر جانے کے لیے۔ یبلغ ارتفاعها، جس کی اونچائی پہنچتی ہے، ہا کی ضمیر ارتفاع میں فتحتن کی طرف ہے، یعنی جو اندر جانے کے لیے جو شگاف ہے ہر غار میں، اس کی اونچائی کتنی ہے؟ مترن و نصف مترین، یبلغ ارتفاعها مترن و نصف مترین، اس کی اونچائی 1.5 میٹر ہے۔ وعرضها نصف مترین، اور چوڑائی کتنی ہے؟ آدھا میٹر۔ والکہوف تأخذ شکل الحجرات الصغیرہ، اور یہ غار لیتے ہیں شکل چھوٹے چھوٹے کمروں کی۔ اخذ شکل، یہ سمجھ لیجیے اصطلاحی لفظ ہے، ابھی ہم اس کے استعمالات دیکھیں گے۔ لفظی ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ غار لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے کمروں کی شکل، یعنی یہ غار چھوٹے چھوٹے کمروں کی شکل میں ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس تعبیر کے دوسرے استعمالات دیکھیں، تھوڑا ہم سلیس ترجمہ کر لیں۔ وفي هذا الأثر أكثر من 400 كهف لم تكن طبيعية كما يقول الباحثون، بل هي من صنع الإنسان، ولكل كهف فتحة للدخول يبلغ ارتفاعها مترا ونصف متر وعرضها نصف متر۔ دیکھیے عرضها نصف متر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کا عطف ارتفاع اور متر پہ ہو رہا ہے، یعنی یبلغ ارتفاعها ویبلغ عرضها مترا نصف متر، ٹھیک ہے؟ تو نصف متر یہ مفعول بن رہا ہے، اور عرضها یہ عرضو یہ فاعل بن رہا ہے، اس لیے پڑھنا ہے۔ یبلغ ارتفاعها مترا ونصف متر وعرضها نصف متر والكهوف تأخذ شکل الحجرات الصغیرہ۔ اس مقام پر یعنی اس تاریخی جگہ پر 400 سے زیادہ غار ہیں جو کہ محققین کے مطابق طبعی نہیں ہے، قدرتی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کی کاریگری ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ہر غار میں ایک داخلی دروازہ ہے، ہر غار میں داخل ہونے کے لیے ایک شگاف ہے جو 1.5 میٹر اونچا اور آدھا میٹر چوڑا ہے۔ غاریں چھوٹے کمروں کی شکل میں ہیں۔ ان غاروں کی شکل کیا ہے؟ چھوٹے کمروں جیسی ہے۔ تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو تعبیر ہے اخذ شکل، اس تعبیر کو ہم مختلف جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں گے کیسے استعمال ہوتا ہے، تو آئیے ہم اس پر غور کرتے ہیں۔ اکتشف العلماء تجویفا فی الفضاء یأخذ شکل الکرتی، علماء سائنسدانوں نے فضا میں ایک ایسے خلا کا انکشاف کیا ہے، اکتشاف کیا ہے، ڈھونڈا ہے جو کہ گیند کی شکل کا ہے، جو گیند کی شکل لیتا ہے، یعنی جو گیند کی شکل کا ہے۔ الانقلاب فی مصر اخذ اشکالا متنوعة، مصر میں جو بغاوت ہوئی، جو انقلاب آیا، اس نے مختلف شکلیں اختیار کی، یعنی مصر میں انقلاب کی مختلف شکلیں تھیں، مختلف شکلیں ہوئی۔ متحف فی المانیہ یأخذ شکل الکتابی، جرمنی میں ایک میوزیم ہے جو کتاب کی شکل میں بنا ہوا ہے،
جو کتاب کی شکل لیتا ہے یعنی کتاب کی شکل میں بنا ہوا ہے. العنف ضد الاطفال یاخذ اشکالا متعددة، بچوں کے خلاف تشدد مختلف شکلیں لیتا ہے، یعنی اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. بچوں کے خلاف تشدد کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. تو یہ اس تعبیر کے مختلف استعمالات ہیں. تو یہ رہی اس عبارت کی تشریح. آگے ہم نے پورا ترجمہ یہاں پر اردو میں دیا ہوا ہے اور یہاں پر انگریزی میں دیا ہوا ہے. تو جیسا کہ ہم پہلے کرتے تھے کہ انگریزی کا ترجمہ ہم آپ کے لیے پڑھ دیتے تھے، تو ہم اس کو پڑھ دیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے. Shrouded in mystery, monuments that arouse the curiosity of researchers. What is the story of the Tar Caves in Karbala? Al-Tar Caves are deep-rooted in history. It is said that they are more than 4,000 years old. اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں they are said to be more than 4,000 years old. یا تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ it is said that they are، یا کہہ سکتے ہیں they are said to be more than 4,000 years old. Al-Tar Caves are located on a high terrain above ground level in the depth of the desert to the right of the road leading to the town of An-Tamr, southwest of Karbala. At this historical place, there are more than 400 caves that, according to the researchers, did not come up naturally. Yani they are not natural, did not come up naturally, but rather are man-made. Yani इंसानों का बनाया हुआ है. Each cave has an entrance opening that is 1.5 meters high and half a meter wide. Caves are in the form of small rooms. Caves are in the form of small rooms. اخذ شکل کی اصطلاح انگریزی میں کیسے استعمال کریں گے؟ It takes the form یا it is in the form. تو caves are in the form of small rooms. اوکے، تو یہ رہا آج کا سبق. تھوڑا لمبا بھی تھا، تھوڑا زیادہ وقت لگا، لیکن اس میں بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. میں یہ امید کرتا ہوں، اور میں یہ بھی کرتا ہوں کہ آپ نے پورا ویڈیو دیکھا ہوگا. اگر نہیں دیکھا ہے تو پھر سے پورے ویڈیو کو دیکھیے تاکہ آپ کو سیکھنے کو ملے. یہ ویڈیو کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں. کچھ بھی پوچھنا ہو تو وہ بھی آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. چلیے پھر الوداع، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب لك